بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کام کیسے ممکن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 بار قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہو گئی، 10 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے، 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میں روز یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اے مسلمان بہن بیٹی، کیا تجھے قبول ہے کہ تجھے جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی ایک ایسی قسم وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں تنگ اور باریک لباس پہنے گی، ایسی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی اور جنت میں نہ جائیں گی، بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ اپنے لباس پر غور و فکر کیا کریں، کہیں اپنے فیشن کے چکر میں آپ بھی ان جہنمی عورتوں میں شامل تو نہیں ہو رہی۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لباس میں احتیاط کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ ظلم پر خاموشی عذاب الہی کا سبب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی اس سے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر عمومی عذاب نازل فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نمازی کے آڑے آنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 برس کھڑا رہنا بہتر سمجھے گا۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورہ مزمل زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سادگی۔ ایک دن امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت بیان کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسر و کسرا کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے؟